کچھ عورتیں شور نہیں کرتی، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، خاموشی سب سے زیادہ تکلیف کی نشانی ہوتی ہے۔ عورت جب بولتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بہت زبان چلتی ہے، اور جب وہ چپ ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھتا کیا ہوا ہے۔ وہ ماں ہو، بیوی ہو یا بہو ہو، ہر رشتے میں اپنی خواہش پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ میرے کپڑے بھی انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ میری باتیں بھی سنیں، جو کہ بہت ہی زیادہ آپ کو پسند آئیں گی اور بہت اچھی لگیں گی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے اور رات سب سے آخر میں سوتی ہے، مگر دن بھر کوئی یہ نہیں پوچھتا تم تھک تو نہیں گئی۔ وہ ہنستی ہے مگر دل کے اندر بہت سی ٹوٹی ہوئی باتیں خاموشی سے دفن کر دیتی ہے۔ بے شک عورت کو بہت زیادہ نہیں چاہیے، نہ مہنگے کپڑے، نہ سونے کے زیور، بس 2 لفظ چاہتی ہے، تم اہم ہو، ہمیں تمہاری قدر ہے۔ مگر جب یہ بھی نہ ملے تو عورت آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خاموش عورت بدتمیز نہیں ہوتی، وہ بس بہت کچھ سہ چکی ہوتی ہے۔ وہ لڑتی نہیں کیونکہ اسے لڑ کر ہارنے کا ڈر ہوتا ہے، وہ بولتی نہیں کیونکہ اسے سنا ہی نہیں جاتا۔ یاد رکھے، جب عورت بولنا چھوڑ دے تو سمجھ لے وہ ٹوٹنے لگی ہے، اور جو عورت ٹوٹ جائے نا پھر اسے جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں، اس کے پاس بیٹھیں، 2 لفظ پیار کے بولیں، شاید وہ پھر سے مسکرانا سیکھ لے۔ دعا ہے یا اللہ ہر عورت کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے اور اسے وہ عزت دے جس کی وہ حقدار ہے، آمین۔ بے شک عورت بہت کچھ سہتی ہے اور سہتے سہتے تھک جاتی ہے، جہاں تک کہ وہ چپ ہو جاتی ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ پلیز ضرور سپورٹ کیا کریں۔ جب عورت بولنا چھوڑ دے تو سمجھ لے وہ ٹوٹنے لگی ہے، کیونکہ جب وہ سب کو بتا کے تھک جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، لیکن جب کوئی اس کی سنتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر بالکل تھک جاتی ہے اور تھک کے وہ چپ ہو جاتی ہے۔ جب وہ چپ ہو جائے تو پھر وہ بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس طرح آپ اس سے پوچھے تو صحیح کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں اس طرح ہے، آپ کیوں خاموش ہو گئی ہیں۔ آپ تو بالکل اس کا پیچھا ہی نہیں کرتے، وہ بیچاری پھر خود ہی چپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں بہت زیادہ غلط ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لڑتی نہیں کیونکہ اسے لڑ کر ہارنے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی سے لڑے گی تو وہ اس کو برا بھلا کہے گا نا، تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں ہار جاؤں گی، پھر کیا فائدہ، اس لیے وہ لڑتی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے ہی کہنا ہے کہ تمہارا سارا قصور تمہارا ہے اور تم اس طرح کرتی ہو، تم اس طرح کرتی ہو، تو اس لیے پھر وہ لڑنا جھگڑنا سب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بولتی نہیں کیونکہ اسے سنا ہی نہیں جاتا، وہ بولتی نہیں، وہ بالکل چپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو کوئی باتیں سنتا ہی نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی باتیں سنے گا تو وہ بولے گی نا، جب اس کی کوئی سنے گا ہی نہیں، کیونکہ گھر میں سب ہوتے ہیں، نندے ہوتی ہیں، دیور جیٹھ ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا اپنا میاں ہی اس کا نہیں ہے تو وہ پھر عورت کیا کر سکتی ہے بیچاری؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب میاں سائڈ لے گا، میاں اس کی بات سنے گا تو تب بھی وہ سنائے گی نا۔ بس 2 لفظ چاہتی ہے، تم اہم ہو۔ وہ اپنے لیے بس 2 لفظ چاہتی ہے کہ تم اہم ہو، لیکن یہ اس کو کوئی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں تمہاری قدر ہے، کہ وہ یہی سننا چاہتی ہے کہ ہمیں تمہاری قدر ہے، لیکن اس کی قدر کسی کو ہوتی نہیں ہے۔ مگر جب یہ بھی نہ ملے تو وہ عورت آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ باتیں بھی نہ ملے نا تو وہ پھر آہستہ 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 بالکل خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کل آئے گا، اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کل بھی اس طرح کی بہت پیاری اس جیسی بہت پیاری پیاری باتیں سننے کو ملیں گی، تو پارٹ 2 کے لیے تیار رہیے گا۔
آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی اچھی باتیں ملیں گی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا میری باتیں سن کے۔ باقی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ۔